ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جون کی 11 اور ذی الحجہ کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی یونٹ لیہ کی جانب سے منگل کو منعقدہ ایک پریس کانفرنس اس وقت تنازع کا شکار ہو گئی جب قومی سطح کے بی جے پی ترجمان پرتیک بھنڈاری، یونٹ صدر اور جنرل سیکرٹری نے صحافیوں سے خطاب کے دوران غیر متوقع انداز اپنایا. پریس کانفرنس کے دوران جب مقامی صحافیوں نے جل جیون مشن کی ناکامی، عوامی مسائل اور دیگر خدشات پر سوالات اٹھائے تو بی جے پی کے ترجمان پرتیک بھنڈاری برہم ہو گئے. انہوں نے ایک صحافی کو اینٹی لداخ قرار دیتے ہوئے سخت اور ناشائستہ زبان کا استعمال کیا جو وہاں موجود صحافی برادری کے لیے باعث تشویش بن گیا. اس واقعے پر لیہ کانگریس سمیت مختلف سیاسی، صحافتی اور سماجی حلقوں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحافی کو محض سوال پوچھنے پر لداخ مخالف قرار دینا آزادی صحافت پر حملے مترادف ہے. کئی مقامی تنظیموں اور افراد نے بی جے پی ترجمان کے اس رویے کو غیر جمہوری اور صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا ہے. لیہ کانگریس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ بی جے پی حکومت تنقیدی آوازوں کو برداشت نہیں کرتی. صحافت کا کام سوال اٹھانا ہے، نہ کہ حکومتی ترجمان کی خوشنودی حاصل کرنا. دوسری جانب کئی مقامی صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی اپنے ترجمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر معافی مانگے اور مستقبل میں صحافت کا احترام یقینی بنائے. یہ واقعہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جمہوری معاشروں میں صحافیوں کے لیے آزادانہ سوالات کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس رجحان پر سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے آج بیمتنگ اپر کالونی کے ایک وفد سے ملاقات کی جس میں علاقے میں درپیش پانی کے مسائل سے انہیں آگاہ کیا گیا. وفد نے پانی کی قلت اور فراہمی میں حائل رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ متعلقہ محکموں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ان مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے. ڈاکٹر جعفر آخوند نے وفد کی بات بغور سنی اور ان کے خدشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانی کی قلت ایک عالمی مسئلہ ہے اور کرگل بھی اس مسئلے سے مستثنیٰ نہیں ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. سی سی نے اس بات پر زور دیا کہ پانی کی فراہمی مختلف ذرائع سے کی جا رہی ہے جن میں ٹینکر، لفٹ اریگیشن پروجیکٹس اور پائپ لائن شامل ہیں. تاہم ہر گھر تک پانی پہنچانا ایک چیلنج ہے جس پر ضلع انتظامیہ اور کونسل کی بھرپور توجہ ہے. وفد نے اس موقع پر ایک یادداشت بھی پیش کی جس میں پانی سے متعلق مخصوص مسائل اور مطالبات درج تھے. NHIDCL کی جانب سے کرگل زنسکار قومی شاہراہ پر چچسنا گاؤں کے قریب بٹکر نالہ پر ایک مضبوط لوہے کا پل تعمیر کیا جا رہا ہے. تاہم اس منصوبے پر مقامی آبادی میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نالے پر 2 سال قبل بھی ٹاپ لائن نامی کمپنی کے ذریعے ایک کلوٹ تعمیر کیا جا رہا تھا جس دوران بٹکر نالے میں شدید سیلاب آیا. اس سیلاب کے ساتھ آئے مٹی اور بڑے پتھر کلوٹ میں پھنس گئے جس کے نتیجے میں نہ صرف قومی شاہراہ پر ملبہ جمع ہوا بلکہ قریبی کھیتوں، عوامی املاک اور زرعی زمین کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا. اس واقعے کے بعد اس وقت کے ہل کونسل کے سربراہ فیروز احمد خان اور کونسلر تھنگ دمبر آغا سعید احمد رضوی نے متعلقہ ادارے کو مشورہ دیا تھا کہ اس مقام پر فلائی اوور یا قصبہ تعمیر کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی ممکنہ قدرتی آفت کے اثرات کو کم کیا جا سکے. تاہم اب ایک بار پھر مقامی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نالے پر
سطح زمین کے قریب ایک لوہے کا پل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کی اونچائی محض 5 فٹ ہے، جبکہ آس پاس موجود سیلابی ملبہ خود اس سے کئی گنا اونچا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ سیلاب آیا تو پل میں ملبہ پھنسنے سے نہ صرف ٹریفک معطل ہو سکتی ہے بلکہ قریبی آبادی بھی شدید خطرے میں آ سکتی ہے۔ مقامی لوگوں نے کونسلر آغا سعید احمد رضوی اور سی ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے مطالبہ کیا تھا کہ پل کی جگہ قصبہ تعمیر کیا جائے، جس پر سی نے نشائی DCL کے ذمہ داران کو ہل کونسل سیکریٹریٹ میں طلب کر کے مقامی خدشات سے آگاہ کیا اور ہدایت دی کہ منصوبہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لے کر اثر نو ترتیب دیا جائے۔ تاہم اس کے باوجود متعلقہ کمپنی نے مقامی عوام کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منمانی جاری رکھی اور پل کی تعمیر بدستور جاری ہے۔ اس صورتحال پر وائس آف لداخ کی ٹیم نے از خود موقع کا معائنہ کیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پل کی اونچائی سیلابی ملبے سے انتہائی کم ہے، جس سے عوامی تحفظ کے خدشات کو مزید تقویت ملی ہے۔ عوام نے ہل کونسل سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر فوری کارروائی کرے اور مستقبل میں ممکنہ تباہی سے بچنے کے لیے مؤثر اور دیرپا حل تلاش کیا جائے۔ کرگل شہر میں ٹریفک کی بڑھتی ہوئی روانی نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ خاص طور پر صبح 10 بجے اور شام 4 بجے کے اوقات میں ٹریفک کا دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عینی شاہدین اور مقامی شہریوں کے مطابق مصروف اوقات میں سڑکوں پر گاڑیوں کا رش نہ صرف عام عوام بلکہ ٹریفک عملے کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ اکثر مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جسے نہ صرف سکول جانے والے طلباء، دفاتر کے ملازمین بلکہ مریضوں اور بزرگوں کو بھی شدید دشواری پیش آتی ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹریفک کے اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اور مؤثر حکمت عملی اپنائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پلاننگ، پارکنگ کی مناسب جگہوں کا قیام اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے ذریعے ہی اس روز افزوں مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں کرگل شہر میں ٹریفک کا مسئلہ مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس نے بدھ کے روز مودی حکومت پر اختلاف رائے کو دبانے کا الزام لگایا اور کہا کہ آزادی اظہار کو خطرہ ظاہر کرنے کے لیے UAPA جیسے قوانین کا خطرناک غلط استعمال آئین پر BJP کے وسیع حملے کا حصہ ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے حکومت پر حملہ کیا اور کئی کیسز کا حوالہ دیا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے کہا کہ مودی حکومت نے قانون کو تیزی سے اختلاف رائے کو دبانے اور انصاف میں تاخیر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ 2014 سے 2022 کے درمیان 8,719 UAPA مقدمات میں صرف 2.55% معاملات میں سزا سنائی گئی۔ اس کے غلط استعمال کو ناقدین، طلباء، صحافیوں اور کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر نصیر زادہ نے ایران کے مسلح افواج کی کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرے تو امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غلطی اور ہمارے ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی صورت میں یقیناً دوسرے فریق کا جانی نقصان ہم سے زیادہ ہوگا اور اس صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہمارے پہنچ میں ہیں اور بلا شک ہم میزبان ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران نے آپریشنل میدان میں بڑی کامیابی حاصل کی اور ہماری تازہ کامیابی گزشتہ ہفتے 2 ٹن وار ہیڈ والے میزائل کا تجربہ تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔
ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔